دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی عادتیں نہیں بدلتی. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود انسان بے حیائی اور بری باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے. روزہ متقی بنانے کے لیے ہے. ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد روزہ رکھنے والے کی زندگی میں دور تک الا ماشاءاللہ کہیں تقوی کا نام و نشان نظر نہیں آتا. حج گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، لیکن میدان عرفات میں توبہ کر لینے کے بعد حج کر کے گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود جب حاجی وہاں سے پلٹتا ہے تو الا ماشاءاللہ حج کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی نظر آنی چاہیے وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. میں نے بہت غور کیا، میں نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج مسلمان نوجوان کوشش کر رہا ہے کہ اس کی نماز نہ چھوٹے. اسی طریقے سے اللہ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کا بھی وہ سوچتا ہے، حج کے لیے جاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی زندگی کیوں بدلتی دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسی چیز کو، اسی مرض کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مرض کا علاج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جب حج کرنے والا حج کے لیے جائے اور جانے سے پہلے ہی وہ اپنا علاج کر کے جائے تو انشاءاللہ جب وہ حج کر کے لوٹے گا تو اس کی زندگی کو دیکھ کر دنیا اس کی قسمت پر رشک کرتی ہوئی نظر آئے گی. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو، مکمل کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک بندے کے دل و دماغ میں حج سے پہلے یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس مقدس فریضے کے انجام کے لیے وہ جو جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جب حج کا کوئی فارم بھر دیتا ہے یا کسی ٹور والے کے یہاں اپنی سیٹ بک کروا لیتا ہے تو لوگ اس کی دعوتیں کرتے ہیں، وہ دعوتیں کھاتا ہے، دعائیں لیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، لیکن ابھی تک اس حاجی کو نہ حج کے مسائل سے واقفیت ہے اور نہ اس کی نیت ابھی تک پرفیکٹ ہوئی ہے. بس ایک چیز ذہن میں رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، مجھے اس کے لیے حج جلدی سے ادا کر لینا چاہیے. یا جن کو اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے وہ اس تصور سے جاتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے چلو حج کر کے آ جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو، مالدار ہو جاؤ گے تو تھوڑی سی تکلیف چند دنوں کی برداشت کر لیتے ہیں تاکہ اس کے عوض میں مالداری نصیب ہو جائے گی. کچھ یہ تصور کرتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے گناہ ہو چکے، عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے، وہاں توبہ کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے.
یہ سارے تصورات دل و دماغ کے اندر رہتے ہیں، لیکن یقین مانیے کسی بھی حاجی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجی سے یا حج کو جانے والے سے کہ تم حج کے لیے کیوں جا رہے ہو، تو شاید آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک حاجی ایسا ملے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جواب نہیں ملے گا، شاید کوئی ایسا ملے۔ قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اور جب یہ نیت نہیں ہوتی، یہ پیورٹی نہیں ہوتی، یہ خیال نہیں ہوتا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو انسان حج کے بعد اپنی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتا جو تبدیلی حج اس کی زندگی میں لانے کے لیے فرض کیا گیا تھا، اور جس تبدیلی کی ضرورت اس کی زندگی کے اندر تھی اس سے وہ یکسر محروم رہتا ہے اور اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا نیت کرنا یہ کیسے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ خالص۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آپ اپنی زندگی کی ساری عبادتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں، حج کس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں، نفل کس کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے آپ اپنی نیت کی پیورٹی، یعنی نیت آپ کی درست ہے یا نہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے خاص کوئی کام کر رہے ہیں یا اور بھی اس کے اندر نیتیں آپ کی موجود ہیں۔ تو پیورٹی کو سمجھنے کے لیے، خالص کو سمجھنے کے لیے، اخلاص کو سمجھنے کے لیے جو بات ابھی میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ نیت کسی عمل کے محرک کو کہتے ہیں، کسی عمل کا محرک یعنی حرکت دینے والا۔ کسی عمل، کسی کام کے لیے آپ کو جو حرکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہجرت کر کے ایک صحابی پہنچے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن اس ملنے کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی تھی کہ ایک عورت مدینے میں تھی جس کی محبت ان کے دل میں تھی، تو یہ بھی خیال تھا کہ میں ان سے بھی ملوں گا یا شاید ان سے نکاح کروں گا۔ اس قسم کی کوئی نیت بھی ان کے دل میں تھی۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کیا، اس لیے کہ جو ہجرت خالص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو وہی ہجرت پیور کہلاتی ہے۔ تو نیت جو ہے یہ کسی عمل کی محرک ہوتی ہے، کسی عمل کی طرف ہمیں ورغلات ابھارتی ہے، کسی عمل کی طرف مائل کرتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نماز کے لیے اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اب آپ کے دل میں اگر دو نیتیں ہیں کہ میں ہمیشہ جماعت کا پابند ہوں، آج اگر مسجد میں نہیں گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو آپ کے دل میں جو نیت تھی یہ لوگوں کو دکھانے کی تھی،
اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری جماعت نہ چھوٹے، میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس سے اللہ راضی ہوگا، تو یہ آپ کی نیت درست ہوئی، یہ آپ کی نیت درست ہوئی۔ تو عمل کا محرک، آدمی بھاگتا ہے جلدی سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو یہ آپ کی نیت کے لیے، یہ عمل آپ کے لیے محرک ہوا۔ اب دیکھیے پیورٹی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل کی محرک جو ہماری نیت ہے اگر ایک کے لیے ہے تو یہ پیور ہے، اور انیک کے لیے ہے تو یہ نیت خالص نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اس کے ساتھ 2-3 نیتیں کر لی کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، اور ہم نماز پڑھیں گے تو فلاں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ہم نماز پڑھیں گے جماعت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بعد دعا بھی ہماری قبول ہوگی، فلاں سے ملاقات بھی ہوگی، لوگ نمازی بھی سمجھیں گے، لوگ پرہیزگار بھی سمجھیں گے۔ اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی، اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی۔ عمل کا محرک صرف ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی ہماری نیت اس کے اندر نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ثواب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیا اس ثواب اور فضائل سے بندہ محروم رہے گا؟ تو فرمایا گیا نہیں، جس کے لیے تم نے کیا ہے اس کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے لیے تم کرو گے تو خود قرآن فرماتا ہے کہ میرے پاس اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنَ، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تو بندہ تو میرے لیے کرے گا، میرا خزانہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسی لیے قول ہے یا حدیث ہے مجھے نہیں معلوم کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔